بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ ہے صفائی سے اور پاکی سے متعلق۔ انسان جب نہا دھو لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے لیکن پاک نہیں ہوتا۔ پاک ہونے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ غسل کیا جائے یا وضو کیا جائے۔ تو جب وضو کرتے ہیں تو تب ہم جا کر پاک ہوتے ہیں، اور جب غسل کرتے ہیں اللہ کے نبی کے طریقے پر غسل کریں گے تو پاک ہوں گے، پھر ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ ہم ایسے خالی جائیں نہا لیں تو اس سے ہم پاک نہیں ہوتے، صاف ضرور ہو جاتے ہیں لیکن پاک نہیں ہوتے۔ پاک ہونے کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جو ہے نا اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو وہ سکھاؤں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ دیکھیں پاکی کتنی اہم چیز ہے۔ ہم صاف ہو جاتے ہیں لیکن پاک نہیں ہوتے، جبکہ ہمیں پاک ہونا چاہیے۔ پاک ہونے کے لیے اب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کریں گے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں پاکی کرنے کے کیسے اصول بتائے ہیں، ہم پاکی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم پاکی حاصل کر لیں گے پھر جو اللہ کی عبادت کریں گے اللہ پاک ہماری وہ عبادت قبول فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پاکی کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو آدھا ایمان قرار دیا ہے کہ آدھا ایمان ہے پاکی، صفائی پاکی آدھا ایمان ہے۔ اب جو شخص صاف ستھرا نہیں ہوتا، جاتا ہے پسینے کے اندر ہے، وہ جا کے مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے، تو ایسا شخص جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صاف ستھرے ہو کر اللہ کے گھر میں جایا کریں، جیسے جمعہ کا دن آتا ہے نہا دھو کے، نہانا دھونا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی کے طریقے پر۔ سب سے پہلے آپ نے کلی کرنی ہے، غسل کے میں آپ کو فرائض بتانے لگا ہوں، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ جب بھی آپ نہانے جائیں گے سب سے پہلے آپ 3 دفعہ کلی کریں گے۔ کلی کرنا 3 دفعہ یہ فرض ہے۔ فرض اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو اللہ کا حکم جو ہے اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے 3 دفعہ آپ نے کلی کرنی ہے، ایک فرض ادا ہو گیا ہے۔ دوسرا آپ نے 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ دوسرا فرض مکمل ہو گیا، اور ایک دفعہ پورے جسم پہ پانی بہا دینا ہے، تو یہ 3 فرض ہو گئے۔ غسل کے ٹوٹل کتنے فرض ہیں؟ 3۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ جب آپ غسل اللہ کے نبی کے طریقے پر کریں گے تو پھر آپ صاف بھی ہوں گے اور پاک بھی ہوں گے۔ تو آج کیا میں آپ کو بتانے لگا ہوں غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ نمبر 1، سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے کلی کرنی ہے، اور کلی کرنے کا طریقہ یہ آپ منہ میں پانی ڈالیں گے، پانی آپ کے حلق تک جائے، جو غرارے بھی کریں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ایک فرض مکمل ہوا۔ پھر دوسرا فرض کیا ہوگا؟ آپ نے ایسے پانی بھرنا ہے، ایسے ناک میں مارنا ہے، یہ نرم ہڈی تک پانی لگے جا کر، تو اس میں آپ نے یہ چھوٹی انگلی ہے، اس سے آپ نے ناک صاف کرنا ہے، صاف کر کے صفائی کر دینی ہے، پھر دوبارہ پانی ڈالنا ہے ناک میں، پھر اس کو صاف کرنا ہے، پھر تیسری دفعہ آپ نے پانی ڈالنا ہے، پھر صاف کرنا ہے، تو یہ 2 فرض مکمل ہوئے۔ پھر آپ کا جو ہے تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم کے اوپر پانی بہایا جائے، کہیں پر بھی ایک ناخن کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ تو پاکی بالکل خیال سے پورے جسم پر جب پانی بہائیں تو دیکھیں کہاں کہاں پر پانی نہیں پہنچا، وہاں پر آپ ہاتھ سے یوں مسل لیں، سر کو مسل لیں، اور جسم کو بھی ایسے جو ہے نا صابن لگا کے صحیح پانی بہائیں، آپ کا پورا جسم تر ہو جانا چاہیے۔ تو پھر کیا ہے؟ آپ صاف بھی ہو گئے اور پاک بھی ہو گئے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو جو ہے نا کل کے سبق میں اللہ نے زندگی دی تو میں آپ کو وضو کے فرائض سکھاؤں گا کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو جو ہم کرتے ہیں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ کل کا سبق انشاءاللہ شروع ہے، اور آگے بھی آپ بھی اپنے متعلقین کو بتائیں کہ ہم روزانہ جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی دین کی باتیں اور مختصر سی احادیث مبارکہ سے ہم اپنا سبق لیتے ہیں، تو آپ بھی یاد کیا کریں، اپنے متعلقین کو بھی بھیجیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، اور جتنے بھی آپ کے متعلقین ہیں اس کو پھر یاد بھی کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔